جی مقرر کا نام آنے والے خطیب محترم کے نام میں کچھ تبدیلی ہوئی. فضیلت الشیخ ظفر الحسن صاحب بہت مشہور و معروف خطیب ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر کرتے ہیں. آپ تشریف لائیں گے. آپ سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی بات سامعین کے سامنے رکھیں. حضرت مولانا ظفر الحسن صاحب حفظہ اللہ تعالی وبارک فی حیاتی. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صدر اجلاس علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، یہ 10 سے 12 منٹ کا ٹائم ملا ہوا ہے. اب اس میں ہم کیا کہہ سکیں گے وہ ہمارے لیے بڑی مشکل سے بات ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک ملاقات، ایک تذکیر ہے، آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کریں گے. احترام انسانیت، جیسے سمجھتے ہیں آپ حضرات، انسانیت انسان سے ہے، انسان انس سے ہے، جس کے معنی آتے ہیں انسیت اور محبت. یعنی اس کا مطلب یہ دوستو کہ انسان کا مطلب یہ بے انتہا الفت، محبت اور ہمدردی اور ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھنا، یہ انسان ہے. اور اگر انسان اپنے اندر انسانیت یا ہمدردی، اخلاص، الفت، محبت کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھے تو اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو انسانیت سے باہر کر دیا. رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر انسان کے اندر انسانیت، ایمان اور عمل صالح نہ ہو، جہاں وہ انسانیت سے خالی ہوا، رب العالمین فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو مخلوقات کے سب سے نچلے درجے میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو میرے بھائیو، انسان اگر انسان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو انسانیت اپنانی پڑے گی. اگر انسانیت نہیں تو انسان حیوانیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، جو بدترین درجہ ہے. میرے بھائیو، نمبر 2، انسانیت، اسلام کا سارا دار و مدار ایثار، ہمدردی، انسانیت پر ہے. نبی علیہ السلام کے پیدائش سے سینکڑوں سال قبل عرب کے علاقے میں ایک شخص تھا جس کو حکیم العرب کہا جاتا تھا، اور یہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. کسی کو حکیم کہنا، یہ اردو میں ڈاکٹر والا طبیب نہیں، حکیم کہنا اور کسی کا حکیم بن جانا، یہ اتنا اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا. ان کی اسی حکمت کی بنا پر اللہ رب العالمین ان کے نام کی ایک سورت قرآن میں نازل کی. اور اس سے بڑی چیز، انہوں نے جو اپنی حکیمانہ باتیں اپنی اولاد کو بطور نصیحت کے کیا تھا، رب العالمین کو اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے ان کی وصیتوں کو قیامت آنے والے انسانوں کی عبرت و نصیحت کے لیے نازل کیا ہے. نمبر 3، میرے بھائیو، نمبر 2 بتا رہا تھا، ایک شخص ہے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ. اقسم بن سیفی کہا جاتا ہے عرب کے حکیم، جیسے مشہور تھے، حکیم مشہور تھے،
اور ان کی عمر تک کم سے کم اہل علم نے، اہل سیر نے، محدثین نے، علماء نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کم سے کم 330 سال تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان جس کی زندگی اللہ نے 330 سال عطا کی ہو، یہ تمام علماء کا اس پر اتفاق، 330 سالہ حکیم عالم، پورے عرب کا سب سے بڑا سلجھا ہوا انسان، جب اس کو پتا چلا کہ مکے میں کوئی نبی پیدا ہوئے ہیں، تو اس نے، علم و حکمت تو تھی، اس نے نبی علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے مکہ آ کر کے آپ سے تبادلے خیال، آپ کی تعلیم اور دعوت کو سننا چاہتا تھا، لیکن چونکہ اپنے علاقے کا راجا تھا، سردار تھا، مہاراجا تھا، اس لیے اس کی قوم نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی۔ مشورہ دیا کہ آپ کو جس آدمی پر بھروسہ ہو، ایسے 2 آدمیوں کو آپ لیں، چنیں اور اپنا سفیر بنا کر کے محمد کے پاس بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کو معلوم کرنا ہے ملاقات کر کے ان 2 آدمیوں کو ملاقات کریں اور وہ آپ کا پیغام پہنچائیں۔ اب 2 آدمی طاقت مند، سوجھ بوجھ والے منتخب کیا اس نے، اور کہا جاؤ محمد کے پاس۔ مدینے میں کوئی شخص پیدا ہوا مکے میں جس کے متعلق ہے کہ رسول نیا دین پیش کر رہا ہے، اس کے دونوں سفیر، دونوں کاشف مکہ مکرمہ پہنچے، لوگوں سے پوچھا بھائی یہاں آپ کے یہاں کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک پیدا ہوا ہے، اس نے سارا دین ہم لوگوں کو برباد کر دیا ہے، ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے۔ کہا ہم ملاقات کرنی، کہاں ہے؟ کہا فلاں جگہ گئے، نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان دونوں نے اقسم بن سیفی کا پیغام بتایا، سنایا اور کہا ہم ان کے سفیر ہیں۔ انہوں نے 3 سوال کرنے کا حکم، اگر انہی 3 سوالوں کو آپ سن لیں تو پوری انسانیت آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ 3 سوال غور سے سنیں، نمبر 1 من انت، نمبر 2 وما انت، نمبر 3 وبما اتیت۔ آپ بتائیں 3 سوال ہمارے سردار نے آپ کے پاس لے کے بھیجا ہے، اور ان کا جواب دیں، وہ جواب ہم یاد کریں گے اور جانے کے بعد اپنے سردار کو پہنچائیں گے۔ کہا بولو، کہا پہلا سوال ہے من انت، آپ ہیں کون؟ آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ کی ذات، آپ کی برادری ہے کہاں کے؟ من انت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور یہ اگر آج کا مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے پوچھتا نور ہے یا بشر ہے، پہلے یہ سوال کرتا، لیکن یہ سوال تقریباً 19ویں صدی 20ویں صدی ہندوستان سے ایجاد ہوئی ہے، اسی لیے ایسے سے پہلے کوئی انسان نبی کی بشریت پر کوئی شک نہیں کرتا تھا، یہ لوگوں نے پیدا کیا۔ کہا من انت، کہا انا محمد بن عبداللہ، میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ اب وہ دونوں سوچتے ہیں اتنی شہرت ان کی، لیکن ایک مختصر تعارف، محمد بن عبداللہ، باپ کا نام بتایا اور اپنا نام، اپنے دادا پر دادا قوم برادری کو کوئی تذکرہ نہیں۔ کہا اچھا دوسرا سوال ما انت، آپ کیا ہیں؟ آپ کیا ہیں؟ پہلا تھا آپ کون ہیں، اور دوسرا سوال آپ کیا ہیں؟ بڑا پیارا جواب دیا کہ انا محمد رسول اللہ عبداللہ و رسولہ۔ ہاں نکتہ، عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کے ایک بندہ ہوں، لیکن اللہ نے ہمیں رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کیا۔ اب رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اصل میں ہمارے ہاں تو کچھ اور معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ رسول کہا جاتا ہے اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جو اللہ سے پیغام لے اللہ کا، اور اللہ کے بندوں تک ویسے ہی اتنا ہی اللہ کا پیغام بندوں کو پہنچا دے، تو لوگوں کو اس کو کہا جاتا ہے رسول۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، ایسا نہیں اللہ اتنا دے 3 میٹر کا دین ہو جائے، جیسے آپ لوگوں نے
اتنا یہ وہ دنیا بھر کے بہانے، دین اتنا بڑا ہو گیا عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ رسول کہتے ہیں دوستو، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں سے جتنا لیا، جیسے لیا اتنا ہی اور ویسے کو پہنچا، بندوں کو پہنچا دینا، یہ ہے رسول۔ تو آپ نے بیان فرمایا محمد بن عبداللہ و رسولہ، یاد کر لیا۔ نمبر 3 وَبِمَا أَتَيْتَ، اچھا ٹھیک ہے، رسول کا مطلب ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ تو اللہ نے آپ کو کیا پیغام لے کر کے بھیجا ہے، یہ بڑا اہم تھا، یہ انسانیت۔ بتائیے اللہ نے آپ سے پیغام لے کر کے بھیجا، آپ نے بیٹھایا اور سورۃ النحل کی آیت تلاوت کی۔ میرے بھائیو، ہمارے اللہ نے جو پیغام دیا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى